السلام علیکم ناظرین، آج ہم دنیا کی عظیم ایجادات میں سے ایک ایجاد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس کے بانی کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایجاد ہوائی جہاز ہے اور اس کو رائٹ برادران نے ایجاد کیا تھا۔ ولبر رائٹ 16 اپریل 1867 کو مل ویلی انڈیانا کے قریب پیدا ہوا تھا۔ وہ 5 بچوں کے کنبے میں سے درمیانے بچہ تھا۔ ان کے والد ملٹن رائٹ چرچ آف یونائٹڈ برادران کے مسیح میں سے ایک بشپ تھے۔ ان کی والدہ سوسن کیتھرین کووینر تھی۔ بچپن میں ولبر کے ساتھ کھیلنے والا ساتھی اس کا بھائی تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی اورل رائٹ 1871 میں پیدا ہوا تھا۔ ملٹن رائٹ ایک مسیحی تھا اور یہ لوگوں کی مذہبی اصلاح کرنے نکلتا تو روڈ کی طرف نکل جایا کرتا تھا اور اکثر اوقات اپنے بچوں کے لیے کھلونے لے آیا کرتا تھا۔ 1878 میں وہ اپنے لڑکوں کے لیے چھوٹا ماڈل ہیلی کاپٹر واپس لایا۔ یہ ہیلی کاپٹر کارک، بانس اور کاغذ سے بنا ہوا تھا اور اس کے بلیڈوں کو گھمانے کے لیے ایک چھوٹا سا ربڑ بینڈ لگا ہوا تھا۔ اس کھلونے نے ولبر رائٹ اور ویلن رائٹ کو اس کی طرف غور کرنے پر مجبور کیا اور اس کھلونے نے ان میں وسوسہ بھر دیا۔ یہ دونوں بھائی اسکول میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے تھے اور ان کی سائنس فکشن بھی اچھی تھی، جس کی وجہ سے انہیں اس میں دلچسپی زیادہ ہوئی۔ اسکول کے دنوں میں وہ ایک اچھا کھلاڑی بھی تھا۔ وہ ایک ایتھلیٹس بننا چاہتا تھا، لیکن 1885 اور 86 کی موسم سرما میں ایک حادثے نے ولبر کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ آئس ہاکی کے کھیل میں بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ جب ایک اور کھلاڑی کی چھڑی اس کے چہرے پر ٹکرائی، اس کا چہرہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ اگرچہ اس کی زیادہ تر چوٹیں ٹھیک ہو گئی، اس واقعے نے ولبر کو افسردگی میں ڈبا دیا۔ اس سے اپنے ہائی اسکول ڈپلومہ نہیں ملا، کالج کے لیے منصوبے منسوخ کر دیے اور اپنے کنبے کے گھر پیچھے ہٹ گئے۔ ولبر نے اس حادثے کے بیشتر حصے کو اپنے گھر پر گزارا، اپنے کنبے کی لائبریری میں کتابیں پڑھیں اور اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال کی۔ سوسن کورنر 1899 میں تپ کی بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ پھر اس کے بھائیوں نے اپنا ایک اخبار ویسٹ سائڈ نیوز شروع کیا۔ ولبر نے مقابلے میں ترمیم کی۔ 1999 میں بھائیوں نے سائیکلوں کے بارے میں بھی ایک تجربہ شیئر کیا۔ 1992 میں ولبر اور اورول نے ایک موٹر سائیکل کی دکان کھولی، جس میں سائیکلیں ٹھیک کی گئی اور ڈیزائن فروخت کیا گیا۔ ہوائی جہاز کی تیاری۔ ہمیشہ مختلف مکینیکل منصوبوں پر کام کرتے اور سائنسی تحقیق کو جاری رکھتے ہوئے، رائٹ برادران نے جرمن ہوا باز آٹو لیلیتھل کی تحقیق کو قریب سے مطالعہ کیا۔ جب لیلیتھل ایک گلائیڈر حادثے میں ہلاک ہوا تو بھائیوں نے اپنے تجربات کو پرواز کے ساتھ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے کامیاب ڈیزائن تیار کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے ولبر اور ولی کٹی ہاک شمالی کیرولینا کی طرف چل پڑے، جو اپنی تیز ہواؤں کے سبب جانا جاتا ہے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ پروں کو کس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے پرندوں کو بہت غور سے مطالعہ کیا اور ان کے پروں کا مشاہدہ کیا۔ پھر انہوں نے توازن اور کنٹرول کے مطابق ایک تصویر تیار کی۔ جب انہوں نے ایک حرکت پذیر راڈار کو استعمال کیا تو رائٹ برادران کو پتہ چلا کہ ان کے پاس جادوئی فارمولہ ہے۔ ولبر نے اپنا طیارہ 59 سیکنڈ کے لیے 862 فٹ پر اڑایا، جو ایک غیر معمولی کارنامہ ہے۔ رائٹ برادران کو جلد ہی پتہ چلا کہ ان کی کامیابی کو نے سراہا ہی نہیں۔ پریس کے بہت سارے افراد نیز پرواز کے ساتھی ماہرین بھائیوں کے دعووں پر بالکل بھی یقین کرنے سے گریزاں تھے۔ اس کے نتیجے میں ولبر 1908 میں یورپ کے لیے روانہ ہوا، جہاں اسے امید تھی کہ عوام کو راضی کرنے اور ہوائی جہاز فروخت کرنے میں اسے اور زیادہ کامیابی حاصل ہوگی۔ فرانس میں ولبر نے بہت زیادہ قابل قبول سامعین کو پایا۔ اس نے بہت ساری عوام پروازیں کی اور عہدیداروں، صحافیوں اور ریاست کے ماہرین کو سواری دی۔ 1909 میں اورول بھی اپنی چھوٹی بہن کیتھرین کے ساتھ ہی یورپ میں اپنے بھائی کے ساتھ شامل ہوا۔ رائٹس وہاں بڑی تعداد میں مشہور شخصیات بن گیا۔ ان کی میزبانی میں شاہی اور سربراہان مملکت اور مستقل طور پر پریس میں نمایاں رہے۔ رائٹس نے 1909 میں ریاستہائے متحدہ سے واپسی سے قبل اپنی ہوائی جہاز یورپ میں بیچنا شروع کر دیے
بھائی دولت مند بزنس مین بن گئے اور انہوں نے یورپ اور امریکہ میں ہوائی جہازوں کے معاہدے بھرے۔ وربل اور اورویل نے ہمیشہ اپنی جدتوں کا مشترکہ کریڈٹ لیا اور ساری زندگی قریبی تعلقات کو برقرار رکھا، تاہم پردے کے پیچھے مزدوروں کی تقسیم تھی۔ اپنی سخت جبلتوں کے ساتھ ولبر کاروباری ذہن اور آپریشن کا ایگزیکٹو تھا جو رائٹ کمیونٹی کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ ولبر اپریل 1912 میں ہیوسٹن کے سفر میں بیمار ہو گئے۔ انہیں ٹائیفائڈ بخار کی تشخیص ہوئی اور 30 مئی کو اوہایو کے ڈیوٹن میں واقع اپنے خاندانی گھر میں انتقال کر گئے۔ ملٹن رائٹ نے اپنی ڈائری میں لکھا، ایک مختصر زندگی نتائج سے بھری ہوئی اور نہ ختم ہونے والی عقل، ناقابل فہم مزاج، بہت زیادہ خود انحصاری اور انتہائی شائستگی کے طور پر حق کو واضح طور پر دیکھتے ہوئے مستقل طور پر اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ زندہ رہا اور مر گیا۔